حضرت سلیمان کا خزانہ، کھویا ہوا سونا اور پوشیدہ راز۔ انسانی تاریخ میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک ایسا نام ہے جن کے ذکر سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، پرندے آپ کی زبان سمجھتے تھے، جنات اور انسان آپ کے لشکر کا حصہ تھے۔ آپ کے پاس بے شمار نایاب خزانے موجود تھے، سونے کے انبار، جواہرات کے پہاڑ، قیمتی ہیرے اور نادر اشیاء جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خزانہ آج کہاں ہے؟ کیا وہ زمین کی تہہ میں دفن ہے یا جنات نے اسے کسی خفیہ وادی میں چھپا رکھا ہے؟ یہ معمہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے محققین اور مہم جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہر نئی کھوج ایک نئے راز کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کی بادشاہی نہایت حیرت انگیز تھی۔ زمین کے نیچے چھپے خزانے خود ان کو بلاتے تھے کہ وہ انہیں نکالیں۔ آپ جنات کو حکم دیتے تھے کہ وہ زیر زمین سے خزانے نکال کر پیش کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خزانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ بائبل کی کتاب الملوک کے مطابق بادشاہ سلیمان کے پاس ایک سال میں آنے والا سونے کا وزن 22,670 کلو گرام تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تاجروں، مسلح فروشوں اور عرب کے بادشاہوں کا سونا بھی آتا تھا۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک عظیم تخت تھا جو ہاتھی کے دانت سے بنا ہوا اور خالص سونے سے منقش تھا۔ آپ کے پینے کے تمام برتن بھی سونے کی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے قیمتی معدنیات اور سونا اوفیر نامی علاقے سے نکلوایا تھا جس کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے۔ یہ علاقہ عرب کے جنوب میں خلیج فارس کے علاقوں پر واقع تھا۔ بعض روایات کے مطابق نوح کے بیٹے یافس کی نسل میں ایک شخص اوفیر تھا اور اسی کے نام پر یہ سرزمین مشہور ہوئی۔ قدیم روایات میں اوفیر کو سونے کی سرزمین کہا گیا ہے جہاں سے بادشاہ بھر بھر کر خزانے لایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے بحری جہاز حرام بادشاہ کے جہازوں کے ساتھ اوفیر جاتے اور ہر 3 سال بعد سونا، قیمتی لکڑیاں، ہیرے، لال ہاتھی دانت اور نایاب جانور لاتے تھے۔ قدیم ملاحوں کے مطابق اوفیر کا سفر نہایت خطرناک تھا جہاں سمندری طوفان، دیوہیکل مخلوقات اور پراسرار جزیرے راستے میں آتے تھے۔ صرف بہادر ملاح ہی وہیں پہنچ پاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اوفیر میں ایک جزیرہ بھی تھا جہاں سونے کا ایک پہاڑ موجود تھا۔ 17ویں صدی میں کرسٹوفر کولمبس جیسے مہم جو لوگ اس خزانے کو تلاش کرنے نکلے، کامیاب نہ ہو سکے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 1964 میں اسرائیل کے صحرائی علاقے وادی تیمنہ میں کھدائی کی۔ وہاں تانبے کے قدیم کانوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ملا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اسے حضرت سلیمان کے حکم سے جنات یا غلاموں نے کھودا تھا۔ یہ سرنگیں ہزاروں سال پرانی ہیں اور ان میں سونا، چاندی اور تانبے کے ذخائر پائے گئے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت سلیمان نے انہی کانوں میں اپنے خزانوں کو چھپا دیا تھا۔ حضرت سلیمان کے خزانے کا ایک نادر نمونہ ایک سنہری میز تھی جو مسلمانوں کو فتح اندلس کے بعد ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ روانہ کیا تو طارق نے بادشاہ روڈریک کو شکست دینے کے بعد ایک تہہ خانے سے وہ سنہری میز برآمد کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میز حضرت سلیمان کی تھی اور ہیکل سلیمانی کا حصہ تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے یہ میز دمشق بھیجی جہاں خلیفہ خاص طور پر اس میز پر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں تاریخ میں اس میز کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے وہ بے شمار خزانے، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات آخر کہاں چلے گئے؟ مورخین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروائی اور اپنے خزانے اس کے زیر زمین خانوں میں چھپا دیے۔ مگر آپ کے بعد جب آپ کے بیٹے روبعام کی نااہلی کی وجہ سے حکومت کمزور ہوئی تو مصر کے بادشاہ فرعون شیشک نے 925 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل اور شاہی خزانے لوٹ لیے۔ روایات ہے کہ فرعون شیشک کی موت کے بعد اس کے مقبرے میں حضرت سلیمان کے خزانے دفن کر دیے گئے اور وہ خزانہ پھر کبھی نہیں ملا۔ بعد میں بخت نصر کے بائبل پر حملے کے دوران باقی خزانے بھی لوٹ لیے گئے۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ سونا اور جواہرات کہاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو اس خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ملا مگر وہ بھی بہت کم تھا۔ پھر بھی اس سونے کی برکت سے یہودی آج بھی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ یا خزانہ نکلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس وقت زندہ ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے کیونکہ اس خزانے کے ساتھ تباہی اور فتنہ وابستہ ہوگا۔ اسی طرح شداد کی جنت ہو، قارون کا خزانہ یا سلیمان علیہ السلام کے خزانے، ان سب کو اللہ نے نظروں سے اوجھل کر دیا تاکہ انسان آزمائش اور فتنوں میں نہ پڑ جائے۔